تو میرے محترم سامعین، یہ روزے فرض ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کی امت کو روزوں کا حکم دیا تو کتنے پیار سے مخاطب فرمایا، ترغیب دی۔ پہلے تو مخاطب کیا ایمان والو، یا ایھا الناس، لوگ نہیں کہا، اے لوگو، ایمان والو۔ اس میں بڑی ایک محبت ہے، بڑے پیار سے مخاطب کیا ہے۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام لے، محبت کم ہے، لیکن اگر بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے تو اس میں زیادہ محبت ہے، کیونکہ یہ اس رشتے سے مخاطب کر رہا ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہے۔ حق تعالیٰ بھی اسی رشتے سے مخاطب کر رہے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور وہ ایمان ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، اور صرف تم پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، یعنی صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اور فرمایا روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ پوچھتے ہیں نا جی فلسفہ کیا ہے جی، کیوں فرض کیے؟ توبہ نعوذ باللہ، کیا کوئی خدا کے خزانے میں کمی ہے؟ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی رزق کی کمی نہیں، کیوں فرض کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم تمہارے سروں پہ اپنی دوستی کا تاج سجا دیں، کیونکہ اللہ کے دوست تو متقین ہیں، ان اولیاءہ الا المتقین۔ فرمایا متقین اللہ کے دوست ہیں، خالی تقوی مانا نہیں، خالی پرہیزگاری اس کا مانا نہیں کہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ اگلی بات عرض کرتا ہوں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ، اور اللہ کا دوست ہوتا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ یاد رکھنا، جو متقی اور پرہیزگار نہیں وہ خدا کا دوست بھی نہیں ہے۔ فاسق، فاجر، کافر، مشرک یہ خدا کے دوست تھوڑی ہیں، یہ تو ان کی شان کرم ہے کہ وہ سب کو پھر بھی رزق دے رہے ہیں، سب پہ انعامات کر رہے ہیں، مگر اللہ فرماتے میرے دوست تو متقین ہیں۔ اور قرآن پاک میں فرمایا اعدت للمتقین، اللہ فرماتے ہم نے جنت بھی متقین کے لیے تیار کی ہے، اور روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہے، باب الریان، جس کا معنی ہے سیراب کرنا۔ فرمایا کہ محبوب کی امت کے جب روزہ دار آئیں گے تو حق تعالی فرماتے ہیں انا صوم لی و انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ دو معنی ہیں، ایک ہے کہ میں جزا دوں گا تو اللہ تو پھر اپنی شان کے مطابق دیں گے نا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ خود جزا بن گیا ہوں، جس کا بادشاہ ہو جائے ساری بادشاہی اسی کی ہوگی، جس کا مولا ہو گیا سارا جہان اس کا ہو گیا۔ تو فرمایا جب روزہ دار آئیں گے اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو روزے داروں کو آگے آنے دو۔ کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا ان کے منہ سے جو خوشبو ہے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو نکل رہی ہوگی، یہ محبوب کے امت کے روزہ داروں کی نشانی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں روزے کی حالت میں مسواک نہیں کر سکتے، منہ کی بو نہ مر جائے۔ بھائی یہ منہ کی بو کی نہیں ہے بات، یہ تو معدے سے نکلنے والی جو بھوک کی وجہ سے بو ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ روزے کی حالت میں آپ پیسٹ برش نہیں کر سکتے، لیکن روزے کی حالت میں ہر قسم کی مسواک کر سکتے ہیں، کڑوی ہو کیسی بھی ہو کر سکتے ہیں، روزہ افطاری سے 5 منٹ پہلے بھی کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی نشانی ہے روزہ داروں کی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اور حق تعالیٰ فرمائیں گے روزہ انہوں نے میرے لیے رکھا اور میں ان کی جزا ہوں، اور باب الریان جو جنت کا دروازہ ہے روزہ داروں کے لیے، حق تعالیٰ فرمائیں گے چلو مسکراتے ہوئے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ انعام ہے روزہ داروں کے لیے،
یہ تھوڑی سی تکلیف ہے. قرآن پاک میں فرمایا ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، اور 2 تو چلے گئے، اب پیچھے 28 تو رہ گئے. کیوں جی؟ تو میرے محترم سامعین، یہ روزے فرض ہیں، اور کچھ روزہ دار ایسے ہیں